بارڈ کا مطلب ہوتا ہے بات، اور اسی طرح جو ہیرن ہے وہ اس سے مراد مانکس لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ویلی ہے، ایک ایسی وادی ہے جو باٹن ووڈنبرگ میں ہے، جو بلیک فارسٹ میں ہے۔ بلیک فارسٹ کی ایسی وادی جہاں پر کہ ایلب دریا کے جو وادیاں ہیں وہ موجود ہیں، اور یہاں پر ایک سپا ٹاؤن ہے جہاں پر مونکس رہتے ہیں۔ تو اصل میں بارڈ ہیرن ایلب یہ ہے کہ ایک ایسا سپا ٹاؤن، ایک ایسا نہانے کی جگہ جہاں پر مونکس رہتے ہیں، اور یہ ایلب کی وادی کے کنارے ہے بلیک فارسٹ میں۔ تو یہاں پر جانے کا مجھے اتفاق ہوا، بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، اور یہ چار طرف سے یہاں سے ملا ہوا ہے۔ میں ایک مرتبہ فورزائم سے اپنے شہر سے بس کے ذریعے ٹرام کے ذریعے گیا، اور وہاں سے میں نے بس لی درمیان میں سے ایک جگہ پر، اور وہاں سے پہنچا، اور واپس آتے ہوئے میں نے کارلسروے سے اس کا واپسی کا راستہ اپنایا۔ جبکہ دوسری مرتبہ میں جو ہے وہ کلام باغ دیکھنے گیا ہوا تھا۔ کلام باغ سے واپسی پر میں نے ایک بس لی، اور پھر میں بارڈ ہیرن بار پہنچا، اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ وزٹ کیا مختلف جگہوں کا، اور وہاں سے میں دوبارہ جو ہے وہ فورزائم میں ایک بس پہ بیٹھ کے 716 نمبر کی بس پہ بیٹھ کے سیدھا گھر پہنچ گیا۔ تو یہاں پر جو دیکھنے کی جگہ ہے، سب سے پہلے تو یہ فوارہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ والا فوارہ، اور اس کا پانی اگرچہ یہ بہت چھوٹا ہے لیکن یہ شاندار ہے۔ یہاں پر یہ بنیادی طور پر گرم پانی کے چشمے تھے، لیکن جب میں نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو یہ پانی اتنا زیادہ گرم نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی کوئی ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے سپا بھی، لیکن وہ سپا شاید بند ہے آج کل، وہ ریپیئر یا مینٹیننس کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ہوا تھا جب میں وہاں نہیں جا سکا۔ تو اس لیے میں نے دریا کے کنارے کنارے اور پٹڑی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، اور پھر میں اوپر پہاڑی کی طرف پہنچ گیا۔ جب میں پہاڑی پر پہنچ گیا تو وہاں پر خوبصورت نظارے خاص طور پر دیکھنے کے بعد واپس آیا، تو اگلے مرتبہ میں نے یہ کلاسٹر کو وزٹ کیا۔ یہ وہ کلاسٹر ہے، کلاسٹر دراصل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر مونکس، جہاں پر کرسچن جو عالم ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ تھی جو تقریباً 1143 میں یہاں پر یہ مونسٹری بنائی گئی، اور اس مونسٹری کے بنتے یہاں پر علم اور ترویج کا ذریعہ شروع ہو گیا۔ لیکن یہ بنیادی طور پر ایک فرانس میں ایک مونسٹری تھی، یہ اس کا ایک سیکنڈ پارٹ تھی، یعنی اصل سکول وہ تھا، اصل جو درسگاہ تھی وہ تھی، یہ اس کا دوسرا حصہ جو کہ جرمنی میں موجود تھا، وہ جو بڑی درسگاہ تھی وہ فرانس میں موجود تھی۔ تو یہاں پر کئی سو سال تک لوگ علم حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد خاص طور پر پروٹیسٹنٹس کا جب سلسلہ شروع ہوا، اور پھر پروٹیسٹنٹ نے یہاں پر اپنی مدرسہ شروع کر دیا، اپنی درس شروع کر دیا، اور یہ پروٹیسٹنٹ کی ایک بڑی درسگاہ کے طور پر کافی عرصے تک رہی۔ لیکن جب ریفارمیشن شروع ہوئے، ریفارمیشن جب کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ میں لڑائی ہو گئی، تو اس کو ختم کرانے کے لیے ریفارمیشن شروع کی گئی۔ تو اس ریفارمیشنز میں یہ کیا گیا کہ پروٹیسٹنٹ کا یہ مونسٹری جو تھی یہ بند کر دی گئی۔ اس مونسٹری کے ساتھ آگے جاتے ہیں تو یہاں پر کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں، یہ والے پتھر یہ اس زمانے میں جو مونسٹری کا حصہ تھے اس کے ہیں پتھر۔ اس کے قریب ہی ہم اگر دیکھیں تو اس جگہ پر یہ درخت جو نظر آ رہا ہے، یہ درخت دراصل مونسٹری کی دیوار پر اگا ہوا تھا، اور اس کے ہم آگے کی طرف جائیں تو یہ سارا وہ اس چرچ کا علاقہ ہے، اور یہ چرچ یہاں پر موجود ہے۔ میں اس چرچ کے اندر بھی گیا، میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک بہت زیادہ خاموشی تھی۔ اس کی سائڈ کے جو علاقے تھے ان کو بھی میں نے وزٹ کیا، وہاں پر بہت ہی شاندار قسم کے پودے اور انواع اقسام کے جو تصویریں تھیں وہ موجود تھیں، جو کہ شاید ان مونکس کی تھیں۔ اس کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں، لیکن پہلے ہم اندر کی طرف جاتے ہیں چرچ کے،
جب میں چرچ میں اندر گیا تھا تو کوئی بھی وہاں پر اس چرچ کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا، یہ بالکل خالی تھا، خاص طور پر اس کے جو ونڈوز کے گلاس تھے بہت چمکتے ہوئے تھے، بہت خوبصورت سے، چھت بہت اچھی تھی، اسی طرح جو ٹیبل چیئرز یہ کافی موجود تھی۔ تو اس کے بعد جب میں باہر آیا تو اس کے سامنے جو اساتذہ کی تصویریں ہیں، جو وہ استادہ ہیں، وہ وہاں پر ان کے اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ مختلف قسم کے پونڈز یا نلکے وہ موجود ہیں، نل موجود ہیں۔ تو یہ جو اساتذہ تھے، ان لوگوں نے وہاں پر یہ اس مونسٹری میں کام سر انجام دیا پڑھانے کا۔ ایک یہ تھے اور ان کے ساتھ ایک اور بھی موجود تھے، انہوں نے بھی یہ بھی وہاں پر پڑھاتے رہے۔ ان کو دیکھتے ہوئے میں آگے کور پارک کی طرف روانہ ہوا۔ یہ دراصل یہاں پر ساتھ ایک میوزیم ہے جو کہ نیچر کے متعلق ہے۔ اس کے پاس یہ ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، اس چشمے سے گرم پانی نکلنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی مناسب ٹیمپریچر تھا اس کا، ٹھنڈا نہیں تھا لیکن گرم بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد میں اس ایریا سے باہر نکلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ خوبصورت عمارتیں، اور اس کے ان عمارتوں سے نکلتا ہوا میں شہر کے اندر یا مطلب پارک کے اندر میں داخل ہو گیا۔ پارک میں خاص طور پر موجود وہ تصویریں جو کہ خواتین کے اسٹیچوز تھے وہ موجود تھے، اور یہاں پر چھوٹا سا ایک سٹریم، ایک ندی بہہ رہی تھی اور ندی کا پانی بہت سرد تھا۔ یہاں پر خاص طور پر میں نے بچے